السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو ایڈیشن. پلیز سبسکرائب دا چینل. اردو مزہ ایپیسوڈ نمبر 26 پارٹ 5. تیرے کو معلوم نہ کتیا کیسے بنتے ہیں؟ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دونوں ہاتھ زمین پر رکھنے کا، پھر بوتھی نیچے اور پچھواڑا اوپر. چمک چلو، آج کے بعد تو وہی کرے گی جو رستم شاہ بولے گا، ورنہ اگلی گولی رستم تیرے وہاں مارے گا جہاں پہلے سے سوراخ ہو، سمجھی؟ رستم کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، مگر اسے صرف آگے بڑھنا تھا، کیونکہ یہاں کی کوئی چھوٹی سی غلطی اسے ایکسپوز کر سکتی تھی. وہ چند قدم آگے بڑھی، ایک کمرے کا دروازہ کھول گئی اور اسے سامنے کمپیوٹر پر دماغ کھاپتے ایک وجود نظر آیا جو رخ پھیرے بیٹھا تھا. اس کو شیست سے دیکھتے ہی وہ پہچان گئی تھی کہ یہ کون ہو سکتا ہے. عورت اس مرد کو کیسے بھلا سکتی ہے جس کی باہوں میں وہ تڑپ چکی ہو؟ وہ دروازے سے آگے بڑھ ہی تھی کہ اس کی نظروں نے ایڈم کو دیکھا، جو کمپیوٹر اسکرین سے نظریں ہٹا کر لیلا کو ہی دیکھ رہا تھا. لیلا نہیں جان پا رہی تھی کہ اچانک سے اس کے وجود کا درد اور تکلیف کے احساس سے کس نے بھر دیا ہے. کیا وہ لیلا کے دل میں بیٹھا خوف تھا یا ایڈم کی شخصیت کا رعب؟ جو بھی تھا، اسے اپنا بدن بری طرح ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا. لیلا کو لگا کہ شاید انسپکٹر میسن نے ابھی اس کے پاؤں سے ناخن کھینچا ہے، اور ابھی چند لمحے پہلے ہی صوفیہ قتل ہوئی ہے، یا ابھی اسے رستم نے دھکا دیا ہے. ایڈم اس کے جانب بڑھا اور تبھی لیلا کی آنکھیں درد کی شدت سے نرم ہو گئیں. وہ اپنا ناخن کھینچے جانے پر بھی اپنے آنسو ضبط کر گئی تھی. اس کے لیے اب ضبط پر قابو پانا ناممکن ہو گیا تھا. شاید وہ جان گئی تھی کہ وہ پولیس ایجنٹ لیلا ایڈم کے سامنے کمزور ہے، نہ صرف کمزور ہے بلکہ بہت کمزور ہے. اگر اسے اپنے مشن میں کامیاب ہونا تھا تو پھر یہ کمزوری چھپانی تھی، مگر کیسے؟ ایڈم معنی خیز نظروں سے لیلا کو دیکھتا ہوا اس کی طرف بڑھا، مگر وہ ان معنی خیز نظروں کو کوئی بھی معنی نہیں نکال پائی تھی. اس سے پہلے کہ وہ لیلا سے مخاطب ہوتا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چوڑے سینے سے اپنا سر لگا کر رونے لگی تھی. شاید لیلا کے آنسو اس کے گزر چکے پچھلے 10 دنوں کی کہانی سنا رہے تھے. کس طرح وہ یہاں سے جانے کے بعد تڑپی تھی، کس طرح وہ راتوں کو کروٹیں بدلتی رہی. اس سوال کے جواب کو ڈھونڈنے کے لیے جو اسے بھلا دینا گیا تھا، وہ 1000 کوششوں کے بعد بھی اسے یاد نہیں کر پائی تھی. کس طرح وہ رومانیہ میں مار کھاتی رہی تھی، کس طرح اس نے اپنے پاؤں کے تلووں پر ہو چکی سوجن کو دیکھ کر بھی منہ نہیں کھولا تھا، کس طرح وہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے کھینچے جانے والے ناخن کو دیکھ کر بھی ثابت قدم رہی تھی، صرف انسپکٹر مارک کے مشن کے لیے نہیں، بلکہ اسے ادھورے سوال کا جواب بھی چاہیے تھا. اگر وہ میسن کے سامنے منہ کھول دیتی تو نہ صرف مشن ختم ہوتا بلکہ اس کا سوال کا جواب بھی ادھورا رہ جاتا. مگر وہ چہرہ اس کے سامنے تھا جو اسے جواب دے سکتا تھا. لیلا بھی تھی اور ایڈم بھی تھا، مگر شاید اب اسے سوال پوچھنے کی ہمت باقی نہیں تھی. ایڈم کے سینے سے سر لگائے وہ اپنے بے اختیار بہتے آنسوؤں کو روکنے کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی کہ تبھی اسے احساس ہوا کہ ایک ہاتھ اس کے سر کے بالوں کو دبوچ چکا ہے. وہ ایڈم ہی تھا جو لیلا کے سر کے بالوں کو دبوچتا ہوا اس کے سر کو اپنے سینے سے ہٹا کر اس کا چہرہ بلند کر کے اپنے چہرے کے سامنے لایا. ایڈم کے چہرے کو دیکھتے وہ اپنی سانس تو روک گئی تھی، مگر آنسو اب بھی جاری تھے. Please viewers, subscribe the channel, press the bell icon, like video, do comments and share with your friends. Thank you.